السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ داستان ہے ایک ایسی عورت کی جس نے محبت کو ٹھکرا دیا اور دولت کو چنا، بن گئی ایک امیر آدمی کی دوسری بیوی۔ گزارش کرتی ہوں اس کہانی کو مکمل سنیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ اس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے گا۔ آج میں ایسی سیج پر دلہن بن کر بیٹھی تھی، برسوں پہلے جو کسی اور کے نصیب میں بھی آئی تھی۔ آپ مجھے شریک نصیب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے میں اس مقدر میں اپنی مرضی سے حصے دار بنی ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس شراکت میں نے بہت کچھ پا لیا، یہ گھونگھٹ، زیور، قیمتی عروسی شادی کا جوڑا۔ میں احمد وسیم کے دل میں پہلے اتری تھی اور گھر میں بعد میں، لیکن اسے زبردستی احمد کی زندگی اور گھر میں شامل کر دیا گیا تھا، اور دل خالی کمرے کی صورت رہا جہاں آج میری حکومت ہے۔ دوسری بیوی، اپنے نام کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ میں نے اپنی رضا اور خوشی سے کیا تھا۔ اس کے لیے مجھے کچھ قربانی بھی دینی پڑی، مگر بدلے میں نے بہت کچھ پایا۔ احمد وسیم گرچہ عمر میں مجھ سے 15 سال بڑے تھے، مگر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک اہم سرکاری عہدے پر فائز ہیں۔ گاڑی، گھر اور ہر قسم کی نعمت احمد وسیم سے شادی کر کے مجھے مل گئی تھی۔ پھر مزے کی بات تو یہ تھی کہ ان کی پہلی بیوی، دونوں بچے اور باقی تمام فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کو فی الحال شادی سے انہوں نے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مناسب موقع دیکھ کر اس بارے میں اس کو بتائیں گے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اس بدصورت اور خاندانی بیوی کو اس رشتے سے آگاہ کر دے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ احمد وسیم جیسا اعلیٰ تعلیم یافتہ خوبرو انسان اس عام سی عورت کے ساتھ 8 سال اس رشتے کی قید میں رہنے کے بعد مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ بقول احمد وسیم کے میں خوبصورت بھی ہوں، جوان بھی ہوں اور با تہذیب بھی۔ ایسے ہی تو کالج آتے جاتے ان کی نظروں میں نہیں سمائی تھی میں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے طبقاتی فرق کے باوجود نہ اسٹیٹس دیکھا نہ کچھ، کچی بستی میں جا کر میری ماں سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اگرچہ اماں نے انکار کر دیا تھا، پر میں تو سمجھدار تھی، اسی لیے میں نے اپنی منگنی کی انگوٹھی اپنے کلرک کزن سجاد کو واپس کر دی۔ اماں نے سجاد کے والدین کی وفات کے بعد اس کی پرورش کی تھی اور اسے مجھ سے زیادہ چاہتی تھی۔ تبھی تو جب اماں کو پتہ چلا کہ میں احمد وسیم سے شادی کر رہی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوئیں۔ انہوں نے خوب لان تان کی، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ دروازے پر آئی خوش بختی کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ سو اگلے روز ہی میں نے احمد وسیم سے نکاح کر لیا۔ میں جو کچھ خوابوں میں دیکھا کرتی تھی اب وہ پا چکی تھی۔ خوشیوں کی بارش لگاتار جاری تھی۔ میں اماں کی بے جا روک ٹوک سے آزاد ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی اماں سے محبت تھی۔ اگر ان کے پاس سجاد موجود نہ ہوتا تو میں انہیں کبھی نہ چھوڑتی۔ میں جانتی تھی سجاد اماں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ان کا ضرور خیال رکھے گا۔ میں سجاد سے نفرت نہیں کرتی تھی، اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے پاس دولت اور اعلیٰ مقام نہیں تھا۔ بس یہی چیز ہم دونوں کی جدائی کا سبب بن گئی۔ میری شادی کو 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں اگر میرے اندر کسی کے لیے نفرت کا غبار بڑھتا جا رہا تھا تو وہ تھی احمد وسیم کی پہلی بیوی لبنہ احمد۔ احمد وسیم چھٹیوں میں ان سے ملنے جاتے تھے، مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے طلاق دلوا دوں، مگر احمد وسیم خود اس بات کے حق میں نہ تھے۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتے، دیکھو رمشا، میرے لیے لبنہ کو طلاق دینا صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ میری والدہ کی بھانجی ہے، پھر میرے دونوں بھائیوں اور بہن کی نظر میں اس کا ایک مقام ہے۔ اسے طلاق دینے کا مطلب ہے پورے خاندان کی دشمنی اپنے سر لے لینا۔ احمد وسیم صاحب پلیز، میں نے بھی تو اپنی اماں کو آپ کی خاطر چھوڑ دیا ہے، کیا آپ اس معمولی شکل کی خاندانی عورت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ بلکہ آپ کے پاس تو مضبوط جواز بھی ہے کہ اس کے ساتھ شادی میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ میں دلائل دیتے ہوئے جھنجھلا گئی۔ رمشا، میری مرضی واقعی شامل نہیں ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم میری زندگی میں بہت دیر بعد آئی ہو۔ میرے بڑے بیٹے کی عمر 7 سال اور چھوٹے کی 5 سال ہے۔
میرے طلاق دینے سے ان پر برا اثر پڑے گا۔ آخر تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ نہ تمہارا اس سے سامنا ہوا، نہ کبھی کوئی فون آیا، نہ اس نے کبھی مجھ سے اس بات کا کوئی گلہ کیا۔ نہ جانے تمہارے اندر اس کے لیے اتنی نفرت موجود کیوں ہے؟ احمد صاحب، میں نے زور دے کر کہا، اسے بھی یقیناً مجھ سے شدید نفرت ہوتی اگر اسے اپنی زندگی میں میری خاموش آمد کی خبر ہوتی۔ جب وہ اس بات سے ہی لا علم ہے تو بھلا۔ بہرحال احمد صاحب، میں نے انہیں بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے ایک روز میری محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر آپ کو لبنہ نام کی کشتی کو کنارے لگانے پر مجبور کر دے گا۔ وہ میرے اس جملے پر مسکرا کر رہ گئے۔ نہ جانے جب وہ اس طرح مسکراتے تھے تو میرے اندر دور کہیں خوف سا اٹھتا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ خود ہی اس کو طلاق دینا نہیں چاہتے ہوں۔ آخر کیوں؟ میں سوچتی اگر ان کے دل میں اس کے لیے کچھ جگہ موجود ہے تو پھر اپنے بچوں اور بہن بھائیوں کو ڈھال بنا کر کیوں اپنا دفاع کرتے ہیں؟ ورنہ جو مرد طلاق دینے پر آ جائے وہ کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا۔ کہیں اس کے نام کوئی زمین جائیداد وغیرہ تو نہیں جس کا چھن جانا احمد وسیم کے لیے باعث نقصان ہو؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ میرا ذہن تمام دن اس کے خلاف خدشات اور وسوسے بنتا رہتا۔ دن پر دن گزرتے گئے، میری ازدواجی زندگی کو 6 ماہ بیت گئے۔ یہ بیتے ہوئے 6 ماہ خوشیوں اور رنگوں سے بظاہر پر تھے۔ ہم ہفتے میں 2 دن کھانا گھر سے باہر کھاتے۔ روپیہ پیسہ میرے ہاتھ میں کھلا تھا، سو ہر دن ڈھیر ساری شاپنگ کر لاتی۔ ملازمین میری آؤ بھگت میں تمام دن لگے رہتے۔ اس تمام عرصے میں اگر مجھے کسی کی یاد بے چین کرتی تھی تو وہ اماں تھی۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو فون کرنے کی کوشش کی مگر وہ میری آواز سنتے ہی فون رکھ دیتی۔ 2 مرتبہ تحفے بھجوائے تو انہوں نے واپس لوٹا دیے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر واپس آنے کی شرط رکھی تھی مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آئے دن نئے اور قیمتی سوٹوں کے بجائے میں اب فقط 4 سوتی کپڑوں میں گزارا کر سکتی تھی؟ بالکل نہیں۔ کالج سے گھر پہنچتے ہوئے مجھے تنگ گلیوں میں موجود 15-20 نالیاں عبور کرنی پڑتی تھیں، جبکہ اب 2 گاڑیاں ہر وقت میری دہلیز پر موجود ہوتی تھیں۔ کیا اب 2 کمروں کے اس تنگ اور تاریک گھر میں میرا دم گھٹے گا نہیں؟ واہ احمد وسیم واہ! میں دل ہی دل میں انہیں داد دیتی تھی۔ احمد وسیم، تم نے تو مجھے اپنی محبت کے پر لگا کر کسی جادوئی دنیا میں لا چھوڑا تھا۔ آج میں بہت خوش تھی۔ زیورات ہمیشہ سے میری کمزوری رہے تھے، اسی لیے آج رحمانیہ جیولرز کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر ایک خوبصورت سونے کے سیٹ پر پڑی جو بہت قیمتی تھا مگر ڈیزائننگ کمال کی تھی۔ وہ فوراً خرید لیا میں نے۔ گھر آ کر جلدی سے نہا دھو کر شیفون کی سبز رنگ کی ساڑی پہن لی جس پر خوبصورت گلابی رنگ کی کڑھائی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو داد دے رہی تھی۔ یقیناً احمد وسیم بھی خوش ہوں گے اور اسی خوشی میں ہم رات کا کھانا گھر سے باہر کسی اچھی جگہ کھائیں گے۔ عموماً وہ شام 6 بجے تک گھر آ جاتے تھے لیکن آج گھڑی 7 کی حد بھی پار کرنے لگی۔ ان کا موبائل بھی آف تھا۔ ان کا انتظار مجھے بے چین کرنے لگا۔ نہ جانے آج کو اس قدر دیر کر دی تھی انہوں نے۔ میں پریشانی کے عالم میں باہر لان میں ٹہلنے لگی۔ 9:45 کا وقت تھا، گاڑی کی آواز آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ میں جلدی سے ان کی طرف دوڑی۔ آج آپ نے بہت دیر کر دی، خیریت تو ہے نا؟ ہوں۔ وہ مجھ پر نظر ڈالے بغیر تیزی سے اندر چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ بیڈ روم میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ احمد وسیم، آج آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے پھر سے سوال کیا۔ دیکھو رمشا، جب تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی جب بھی میرے یہی معمولات تھے۔ میں گریڈ 20 کا آفیسر ہوں۔ بہرحال اس وقت میں تھکا ہوا ہوں، کھانا میں کھا چکا ہوں۔ تم کھانا کھاؤ اور لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ انہوں نے میرے تمام سوالوں کے جواب مجھے خود ہی دے دیے اور میرے کچھ کہنے کی گنجائش نہ چھوڑی۔ میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مدھم روشنی میں سب ساڑی اور سونے کا سیٹ میرے وجود کو کاٹنے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر یہ رونا میری ہر رات کا معمول بن گیا۔ وہ ہر روز گھر دیر سے آنے لگے۔ میں اتنے بڑے گھر میں تمام دن تنہا مسافر کی طرح چلتے پھرتے گزار دیتی تھی۔ رات کو جب وہ گھر آتے تو سوائے خیر خیریت پوچھنے کے کوئی دوسری بات نہ کرتے۔ میں کچھ پوچھتی تو ہوں ہاں میں بات ختم کر دیتے۔ ایک روز وہ چھٹی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر آئے۔ کافی دنوں بعد مجھے بلایا۔ بیٹھو رمشا۔ میں ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ رمشا، آج میں اپنے گھر گیا تھا، ایک بوجھ اتار آیا ہوں۔
शर्मसारी की सूरत में दूसरा बोझ उठाकर लाया भी हूँ। जी वो मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैंने कल रात लुबना को सब कुछ बता दिया है। फिर मेरी नज़रों में सवालिया निशान देखकर बोले, मैंने सच सच बता दिया है। अब मेरी ज़िंदगी में रमशा नाम की एक लड़की आ चुकी है। मैं उसे बताने से पहले ज़हनी तौर पर तैयार था कि वो रोएगी, शोर करेगी, मेरे बहन भाई उसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे, घर में चीखो पुकार शुरू हो जाएगी और मैं अपने हक में एक मजबूत दलील पेश कर दूंगा। पर वो न जाने कैसी औरत है, उसकी आंखें भीगी, न उसके लबों से कोई बात निकली। यकीन करो रमशा, मुझे उसके उस अमल से ऐसा लगा जैसे उसे कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। न जाने वो कैसी औरत है। अहमद वसीम, मुझे तो पहले ही अंदाजा था उस औरत को आपसे मोहब्बत नहीं है। आप उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए रमशा बेगम, आप जो चाहती हैं ऐसा होना इंतहाई नामुमकिन है। उस औरत के साथ मेरे बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं और उन्हीं रिश्तों की वजह से उसके साथ ताल्लुक़ रखना मेरी मजबूरी है, समझी तुम? ये कहकर वो कमरे से चले गए। तमाम रात मैंने जागते हुए गुजारी। रात भर जागकर इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने खुद को दिल ही दिल में दाद दे दी। यकीन था कि मेरी मोहब्बत लुबना नामी मजबूरी पर फतह हासिल कर लेगी। जब मैं अम्मा के यहाँ दाखिल हुई, पहले वो खामोश रहीं, लेकिन आखिर माँ थीं। मेरे आंसुओं ने उनके दिल को पिघला दिया। मेरी पेशानी चूमकर उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे माफ़ कर चुकी हैं। मुझे अम्मा के यहाँ एक हफ्ता हो चुका था। उस दौरान सज्जाद ने मुझसे कोई बात नहीं की। जो मैं पूछती वो 2 अल्फाज में जवाब दे देता। अलबत्ता उसके चेहरे से कभी मुझे नागवारी का एहसास नहीं हुआ। मेरे रवैये और अमल से जो तकलीफ़ उसे हुई थी वो उसने दिल की किसी गहरी खाई में दबा रखी थी। एक रोज़ ऑफिस से घर वापस आया तो अम्मा के बजाय वो मेरे पास आ खड़ा हुआ। रमशी, वो मुझे हमेशा इसी नाम से पुकारता था। तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। क्यों? क्या मेरा यहाँ रहना तुम्हें नागवार गुजरता है? रमशी, मैं नहीं जानता कि कितने रिश्ते जुड़े और कितने टूटे हैं, लेकिन ये एहसास मुझे ज़रूर है कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत ने घर किया था। वो आज भी तुम्हारी यादों से आबाद है। तुम्हारी मुस्कुराहटें, तुम्हारी चूड़ियों की खनक, तुम्हारी सदाएं मेरे खाली दिल में गूंजती रहती हैं। सिर्फ तुम बदल गई हो। और अच्छा ये बताओ, मुझे मेरे घर छोड़ने का ख्याल आज इतने दिनों बाद कैसे आ गया, जबकि मेरा दिल जाने का बिल्कुल नहीं चाह रहा है। मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, वो कब इस दहलीज पर आते हैं। मोहतरमा, वो फट पड़ा, जिनका तुम इंतज़ार कर रही हो वो तुम्हें तलाक देने की तैयारियों में लगे हुए हैं। मेरे दोस्त नदीम का भाई उनके ऑफिस में ड्राइवर है। उसने ये सब कुछ बताया था। लिहाजा बेहतर है कि तुम ज़िद ख़त्म करो और चली जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सज्जाद की बात में किस कदर सच्चाई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरे हुस्न और खूबसूरती का सहर इस कदर आर्जी साबित होगा उनके लिए। क्या सिर्फ 8 माह में मेरे चांद से चेहरे का हुस्न इस कदर गहना पड़ गया कि वो मुझे तलाक देने पर आमादा हो गए? मैं अभी सोचो के तलातुम में हिचकोले खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सज्जाद ने दरवाज़ा खोला तो सामने इंतहाई नफीस खातून खड़ी थी। सादा लेकिन बावकार सूट, सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हुए। सज्जाद उनके सामने से हट गया, उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उनके नक्श इंतहाई खूबसूरत थे। अगरचे रंगत सांवली थी, मगर चेहरे के खूबसूरत खदोखाल ने उस खामी को छुपा दिया था। मेरा नाम लुबना है। नाम सुनकर मुझे एकदम धचका लगा। आप और यहाँ? ये अम्मा के अल्फाज थे। मैं रमशा को लेने आई हूँ। मेरा ख्याल है शादीशुदा बेटियाँ अपने घर में अच्छी लगती हैं। अरे अंदर आइए ना, बैठिए ना। नहीं, मैं जल्दी में हूँ। रमशा, अगर आप अहमद वसीम की पहली बीवी के जंग आलूद लेबल के साथ मुझे कबूल करके घर वापस आ जाती हैं तो मुझे खुशी होगी, और अगर आपकी शर्त यही है कि वो हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें तो फिर आपको वसीम अहमद मुबारक हो। मैं उनसे अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। मगर मैंने सुना है वो रमशी को तलाक दे रहे हैं। जी, ये मैंने सुना है, पर मैं उनको छोड़ दूँगी, वो रमशा को फिर नहीं छोड़ेंगे।
احمد وسیم کی والدہ میری سگی خالہ تھیں۔ میرے ساتھ ہر ایک کا رویہ بہت اچھا رہا اور اب تک ہے۔ میں ہر رشتے کو لے کر چلی ہوں، مگر افسوس کہ میرا شوہر میرا نہیں ہے۔ انہوں نے ماں کی فرما برداری میں شادی تو کر لی، پر وہ مجھے دل سے نہ اپنا پائے۔ میرے پاس تو سارے رشتے ہیں، میرے بیٹے ہیں، مگر آپ کی بیٹی کے پاس صرف احمد وسیم ہے۔ میں احمد وسیم کو لوٹانے آئی ہوں رمشا کو۔ نہیں بیٹی، ایسی باتیں نہ کرو، تم بھی میری بیٹی کی طرح ہو، اور بیٹی کا دکھ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ تمہارا گھر کیوں بھلا تباہ ہوگا؟ میری بیٹی اس کی دوسری بیوی ہے، بن کر رہے گی، پر تم اس کی پہلی بیوی ہو۔ یہ اعزاز تمہارے پاس ہے، رشتے تمہارے پاس ہیں، تم وسیم احمد سے علیحدہ نہیں ہونا۔ چلو بیٹی جلدی اٹھو، بہن کے ساتھ چل کے اس کے گھر جاؤ۔ یہ عورت کتنی عظیم ہے جس نے شادی شدہ زندگی کے 8 سال شوہر کی محبت کے بغیر گزار دیے۔ اس عرصے کے دوران صبر، برداشت اور ہمدردی کے جذبات اس کے اندر کس قدر گہرے ہو گئے کہ اپنی سوتن کو مشورہ دے رہی ہے اپنا گھر اجڑنے نہ دو۔ پہلے اماں اور سجاد کی محبت کی قدر نہ کی میں نے، اور شادی کے بعد مجھے اس معصوم عورت اور اس کے بچوں پر رحم نہ آیا۔ میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے ایک نظر ان کی طرف نہ دیکھا، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ احمد وسیم تو خود اس عورت کے قابل نہیں جو انہیں بدصورت کہتا رہا، ان کے دل کے نور سے نہ آشنا رہا۔ گاڑی یہیں روک لے۔ منظور بیگم صاحبہ کا سامان باہر نکال دیں۔ آپ نہیں آئیں گی؟ میں جلدی میں ہوں، میرے بڑے بیٹے 7 کے امتحانات ہو رہے ہیں، تم جاؤ، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ میں گاڑی سے اتر گئی، اللہ حافظ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اندر داخل ہوئی، احمد وسیم میرا انتظار کر رہے تھے۔ خوش آمدید، وہ خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا کب سے انتظار کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ کہیے، بالکل کہیے۔ شام تک میرا یہاں پر رہنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے طلاق دینا چاہ رہے تھے نا، پھر کیوں؟ رمشا، میرے بھائیوں نے مجھے مجبور کیا تھا۔ یہ تو تم شکر کرو لبنہ درمیان میں آ گئی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اب طلاق دینے کا مطلب بہت بڑا ظلم ہوگا۔ رمشا، میرے بھائی مشترکہ طور پر کاروبار اور زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی بھی سننی پڑتی ہے، مگر اب لبنہ نے علیحدگی اور طلاق کے تمام اختیارات تمہیں دے دیے ہیں۔ اللہ کے لیے چپ ہو جائیں احمد صاحب، آپ کس قدر بے حس انسان ہیں۔ جو عورت بغیر آپ کے سہارے کے آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، آپ اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی عظمت کو جانچنے کے لیے یہی کافی نہیں کہ اس نے مجھے یہاں لا کر چھوڑا ہے؟ رمشا، میں اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک طرح سے اس نے میرے ذہن سے بوجھ تو ہلکا کر دیا ہے نا، کچھ اختیارات تمہیں دے کر۔ آخر تم بھی تو یہی چاہتی تھی کہ اس کو میں چھوڑ دوں، مگر آپ اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اول تو یہ کہ مجھے ہمیشہ ڈر رہے گا کہ میں نے ایک اچھی عورت کے گھر پر اپنا گھر بنا رکھا ہے جو صبر و تحمل اور صبر کا پیکر ہے، 8 سال سے اپنی خواہشات اور حقوق سے محروم ہے، آدھی پتھر بن گئی ہے۔ مجھے ہمیشہ ڈر رہے گا اس نیک خاتون کی آہ کسی لمحے اس کے ہونٹوں سے نکل کر آسمان میں ہلچل پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری چھٹی حس مجھے بار بار یہ اشارہ دے رہی ہے جو بے رحم شخص اس شریف اور صابر عورت کا شوہر نہ بن سکا، کسی بھی لمحے مجھے میری اوقات یاد دلا کر زندگی سے نکال سکتا ہے۔ میں پرس اٹھا کر چلنے لگی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مگر رمشا، میں نے ہاتھ چھڑا دیا۔ احمد صاحب، اگر مگر چھوڑیے، مجھے صرف طلاق چاہیے، اور ہاں ہو سکے تو اس بدصورت عورت کی خوبصورتی کو ایک نظر ضرور دیکھیے گا۔ صبر کی مٹی میں گوندی ہوئی لبنہ ہی گزارا کر سکتی ہے، شاید کوئی اور نہیں۔ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور میں بیگ تھامے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ عمارت، دولت اور منصب کا بھوت میرے سر سے اتر چکا تھا۔ میری اگلی منزل وہی پچھلا رشتہ تھا، اماں، گھر اور سجاد کا دل جو ہمیشہ میرے لیے کھلے رہے۔ سجاد کے پاس احمد وسیم کی طرح اعلیٰ عہدہ اور دولت نہیں تھی، مگر محبت ہے جو بغیر کسی بٹوارے کے میری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کے سجاد کے دل میں میرے لیے جو عزت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ سجاد سے دل کی بات کرنے کے لیے مجھے وقت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شکر ہے اس سیج سے اٹھ کر میں آ گئی جس پر بکھرے پھولوں میں میرے حصے کی کوئی خوشبو نہ تھی۔ شکر ہے میں شام سے پہلے گھر پلٹ رہی ہوں، ابھی رات نہیں ہوئی ہے۔ سجاد،
اپنے دل کی قید سے مجھے رہا مت کرنا، میں آ رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس آ رہی ہوں، تمہاری